كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ واقعہ عمران آیت نمبر 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آسمان اور زمین کی ہر شے نے اسلام قبول کیا ہے، خواہ وہ طیب نفس سے، خواہش سے یا کراہت کے ساتھ، مگر ہر شے میں انسان، جنات، تمام کائنات، زمین و آسمان کے ہر شے نے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس وقت زمین و آسمان پرندے چرندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی۔ ہم سب جانتے ہیں اس وقت اکثریت اس زمین پر غیر مسلمین کی اکثریت ہے۔ اور قرآن کی آیت سورہ واقعہ عمران کی آیت نمبر 83 کا ارشاد ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی ہر شے مسلمان ہے۔ اس آیت کی تعبیر کب ہوگی؟ 1,24,000 انبیاء کی زندگی میں اس آیت کی تعبیر نہیں ہوئی، خاص طور سے سرور کائنات کی زندگی میں، اور سرور کائنات سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے۔ اس 1400 سال کے عرصے میں ساری کائنات مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی کل انسانی آبادی اگر 7.5 یا 7.3 بلین ہے تو اس میں سے ہم کتنے 1.3 مسلمانوں کی آبادی، اور باقی 6 بلین غیر مسلم ہیں۔ اور جبکہ قرآن کہہ رہا اس زمین پر اس مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے علاوہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ ہے، ہزاروں گنا زیادہ۔ تو اس آیت کی تعبیر تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ سبحان یا تو یہ مان جائے پیغمبر آئیں گے، اس آیت پر عمل کرائیں گے، سبحان، یہ مان جائے کہ پیغمبر کی طرح کوئی ہے جو پیغمبر اکرم کے اس نظام کو پوری کائنات پر نافذ کرے۔ سبحان، ان میں سے ایک بات تو آپ کو منتخب کرنی پڑے، بالکل عقلاً قرآن کریم جب گفتگو کرتا ہے تو اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں ابھی تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف آیت اور اس کا ترجمہ کہ زمین و آسمان، پھر سے اس کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ عمران آیت نمبر 83۔ وَلَهُ، اور خدا کے سامنے، خدا کے لیے، اسلم، اسلام لا چکی ہے، ہر چیز اسلام لایا ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں، سب اسلام لا چکے ہیں، طوعاً، اطاعت کے طور پر، یعنی خوشی سے، کرہن یا کراہت سے، کراہت سے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے، سب مسلمان ہیں۔ تو کیا اس آیت کی تعبیر ہو چکی ہے؟ بولے تو نہیں ہوئی ہے نا، نہیں ہوئی ہے، اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ تو مکتبہ اہل بیت کے علاوہ کوئی مکتب لے کر آئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، کوئی مکتب لے کر آئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن کا یہ ارشاد آسمانوں میں جو کچھ ہے ہم نہیں جانتے، ملائکہ یقیناً صرف ملائکہ نہیں ہیں، بلکہ ہر سیارے میں مختلف مخلوق ہے، اور ہر مخلوق ہو سکتا ہے مسلمان ہو، کم سے کم جس قرے پر، جس سیارے پر ہم رہتے ہیں، اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں 7 بلین میں سے 1 بلین مسلمان ہیں، 6 بلین غیر مسلم ہیں، اور قرآن کہہ رہا نہیں، زمین پر سوائے مسلمان کے کوئی نہیں۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اسلام یعنی چھا جائے گا، کب چھا جائے گا؟
خود بخود چھا جائے گا؟ اگر جس طرح سے معاشرہ جس طرح سے چل رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے نے روز بروز معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اسلام پھیلتا جائے گا، تو یقین جانیے، آپ مجھے یہ بتائیے اپنی اولاد کے بارے میں اس ملک میں کتنے مطمئن ہیں آپ؟ اگر آپ ذرا سی توجہ نہ دیں اپنی اولاد پر، تو آپ کی تیسری نسل کے نام ہوں گے ریگن، بیگن، ویگن وغیرہ۔ حکمرانیوں کا ایسا حشر ہے، چونکہ 50-60 سال سے رہ رہے ہیں، ریٹائرڈ میں 100 سال سے رہ رہے ہیں۔ جب آپ ٹیلی فون کریں السلام علیکم، وقت وہ بھی کیا اسلامک سینٹر کی سیکریٹری بیٹھی ہوئی ہے، خاتون مولوی کی سیکریٹری ہے۔ جب ان کو فون کر کے جب وہ فون اٹھائیں گے السلام علیکم، وہ کہیں وقت اسلامک سینٹر کی سیکریٹری ہے مولانا کی۔ 50-60 سال کے بعد اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو بجائے مسلمان ہونے کے کیا ہوں گے؟ خود مسلمان ادھر جائیں گے، چجائے کہ مسلمان ادھر آئے۔ یہ بات طے ہے۔ تو اس آیت کی تعبیر اور اس آیت کی تعبیر اور اس کی آیت کی تفسیر کب، اس کا مصداق کب پیدا ہوگا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک دوسری آیت قرآن کریم کی ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص مومن ہونے سے پہلے مرے گا نہیں۔ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ 5 لاکھ شیعان علی کا قاتل اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا کہ خدا کی قسم میں یہود و نصارہ کی گردن مارنے کا حکم دیتا ہوں، تو میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ان کے ہونٹ کلمہ پڑھنے کے لیے حرکت کر رہے ہوں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، میں یہود و نصارہ کو قتل کر رہا ہوں اور مرتے وقت میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مومن ہو کے مرا ہو۔ تو یہ آیت کہتی ہے اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مرے گا ایمان لائے بغیر۔ اس کے کیا معنی؟ حجاج بن یوسف نے کہا۔ تو ایک صحابی رسول تھے ان کے پاس جو درباریوں میں سے، میں نے کہا خدا امیر، اس نے جو کہا اس آیت کی تعویل یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو حجاج کہنے لگا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حجاج نے کہا، حجاج کے سامنے صحابی رسول نے کہا کہ یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی رحلت سے پہلے۔ یہ موت یہودی اور نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی جب تک اہل کتاب سب کے سب مومن نہ ہوں۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو اس وقت ہے نہیں، اس نے حجاج نے کہا اس وقت ہے نہیں، تو سب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو کائنات میں کوئی عیسائی، کوئی یہودی نہیں رہے گا، سب مومن ہوں گے، اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی۔ تو کہا یہ تم نے کہاں سے سنا؟ کہا یہ میں نے علی بن حسین زین العابدین سے سنا۔ السلام علیکم۔ حجاج نے کہا آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ میں نے کہا میں نے یہ حدیث علی بن حسین علی بن ابی طالب، علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے سنی۔ حجاج کہنے لگا، حجاج 5 لاکھ شیعان علی کا قاتل جس کے خوف سے سادات سندھ کی طرف آئے تھے، وہ کہتا خدا کی قسم آپ اسے ایک صاف و شفاف چشمے سے لائے۔ یعنی ائمہ معصومین کی سیرت و کردار سے مجھے حیرت ہے، بقول آیت اللہ شرف الدین موسوی کی جو کل میں نے عرض کیا، پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا، خیر میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں۔ 2 آیتیں، تیسری آیت والذی سورہ توبہ آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 سورہ توبہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام ادیان عالم پر اس دین کو غالب کر دے۔
ولو کریہ المشرکون، خواہ اس کے غلبے کو مشرک کراہت سے دیکھتے ہوں، کراہت کرتے ہوں، نہ چاہتے ہوں، مشرکین کے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا یہ پیغمبر اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ کیا اس وقت 1400 سال گزرے، سرور کائنات کی زندگی میں تو اس آیت کی تعبیر ہوئی نہیں تھی۔ سرور کائنات کی زندگی میں صرف حجاز، عراق کا کچھ حصہ اور شام کا کچھ حصہ، بس یہاں تک اسلام پہنچا تھا۔ نہ یورپ پہنچا تھا، نہ افریقہ پہنچا تھا سوائے حبشہ کے، نہ ایشیا پہنچا تھا، کہیں نہیں پہنچا تھا۔ آیت کہہ رہی ہے میں نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو کیا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دین تمام ادیان پر غالب آ چکا تھا؟ نہیں، بولے نہیں آیا تھا۔ تو تاریخ ابھی بھی غالب نہیں آیا، تو چیزائے اس زمانے میں نہیں آیا تھا۔ تو کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد اس وقت موجود ہیں، وفات پا گئے؟ یا تو آپ سرور کونین کے وجود کو تسلیم کیجئے کہ خدا نے بھیجا، جب تک یہ کام نہ کرے پیغمبر کو موت آئے گی نہیں۔ یا تو پیغمبر کے وجود کو تسلیم کرے، پیغمبر حیات ہیں۔ قرآن یہ آیت ایک جگہ سورہ توبہ ہی میں نہیں آئی، قرآن کریم میں 3 جگہ آئی یہ آیت، 3 جگہ۔ میں نے اس پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب کر دے۔ جب سرور کائنات زندگی گزر گئے اور دین غالب نہیں آیا اور اب تک غالب نہیں ہے، تو آپ یا تو پیغمبر کی زندگی کو مانیں کہ اس آیت کی تعبیر مکمل تب ہوگی جب پیغمبر غالب کر دیں گے، اور پیغمبر کی وفات اس وقت واقع ہوگی جب اس آیت کی تعبیر پوری ہو، یا تو پیغمبر خدا ہی کی طرح کسی ہستی کا وجود مانے کہ جس کا قول پیغمبر کا قول، جس کا فعل پیغمبر کا فعل، جس کا عمل پیغمبر کا عمل، وہ غالب کر دیں گے تو گویا پیغمبر نے غالب کر دیا۔ یا تو پیغمبر کو مانی یا پیغمبر کے نائب کو مانی۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ اس آیت کی تعبیر آپ کے پاس کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے آپ سوائے مکتب اہل بیت۔ پیغمبر خدا اپنی زندگی میں یہاں پر روک کر عرض کروں، کراچی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ آئے میرے پاس کراچی میں، کہنے لگے امام خمینی ہماری نظر میں مسلمان نہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ انبیاء الہی اپنے ہدف میں 100% کامیاب نہیں ہوئے، یہ ان کا انبیاء کی توہین ہے، یہ انہیں غلط کہا۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، واقعاً آپ انبیاء کے مخلص ہیں، خمینی نے بہت غلط بات کی۔ یہ بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے؟ ہاں، ہم تو کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں۔ جو یہ دین لے کے آیا تھا ان کی تمنا نہیں تھی کہ یہ دین غالب آئے؟ کہاں تھی؟ تو کیا ان کی تمنا اور خواہش کے لیے صرف تمنا تھی یا کوشش بھی کرتے تھے؟ کہا کوشش بھی کرتے تھے۔ کیا اپنی زندگی میں دین پوری دنیا پر غالب کر کے چلے گئے؟ کہا نہیں۔ تو کیا اپنی خواہش میں کامیاب ہوئے؟ سبحان اللہ۔ چپ، بولو نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے۔ ابھی میرے گھر سے نکل جائے اس لیے کہ تو کافر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بات پر تو خمینی کو کافر کہتا تو ابھی کافر ہو گیا۔ تو کیا پدی کا شربت، تو ایک مسلمان کلمہ گو، تو چاہتا ہے اسلام دنیا پر غالب آ جائے، جو بانی اسلام تھا وہ کیا نہیں چاہتا تھا؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی تو چاہتے تھے دنیا پر غالب آ جائے، یہی آیت ہے۔ بھیجا اس لیے کیا تھا قرآن کریم کے ارشاد لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تو آئے ہی تھے ادیان عالم پر دین اسلام کو غالب کر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، وہ تو آئے ہی تھے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو ابھی تم بھی کہہ رہے ہو غالب نہیں ہوا ان کی زندگی میں، اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ وہ کوشش کرتے رہے،
سر سے پیر تک زخمی ہوتے رہے، 50 جنگیں لڑی، اس کے باوجود ان کی زندگی میں یہ دین غالب نہیں آیا. یہی امام خمینی نے کہا تو کہہ دے تو مسلمان رہ جائے، دوسرا کہہ دے تو کافر ہو جائے. تو کہنے میں توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا بہرحال خدا تیری توبہ کو قبول کر لے، مگر قبل اس کے کہ انسان اپنی زبان کھولے 10 دفعہ سوچے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میں اگلی آیت، یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکل واضح ہے، یعنی کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف طور سے قرآن کہتا ہے والذی، خدا وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان عالم پر اس دین کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کو نہ چاہتے ہو، خواہ مشرک ناراحت ہو، مگر پیغمبر کو بھیجا اس مقصد کے لیے کہ اس دین کو غالب کر دے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ہدف پورا نہیں ہوا. درست ہے؟ تیسری آیت، چوتھی آیت ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. میں چند آیات کو چھوڑ کر 5ویں آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے یہ لکھ دیا تھا. کہاں ہم نے یہ لکھ دیا تھا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں حضرت داؤد کی کتاب میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ان الارض یرثها، میری اس زمین کے وارث، یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں. سرور کائنات کی حکومت کتنے عرصے تک تھی؟ 10 سال. مدینے میں جو آپ نے حکومت تشکیل دی اس کی عمر کیا تھی؟ 10 سال. وہ بھی 10 سال حکومت تشکیل دینے میں لگے. 10 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے، سرور کائنات کی وفات ہوئی. درست، سرور کائنات نے فرض کر لیے 10 سال حکومت کی. امیر المومنین نے کتنے عرصے حکومت کی؟ 4.5 سال. امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے کتنے عرصے حکومت کی؟ 6 مہینے. 10 سال، 4.5 سال، 6 مہینے، یہ کل کتنے ہوئے؟ 15 سال. جی 15 سال. 15 سال. 15 سال دینی حکومت سمجھ لیجیے. اس پورے 1400 سال میں 15 سال. سرور کائنات سے پہلے اس زمین پر حکومت کس کی تھی؟ فرعون، ناما، حامان، شداد، نمرود، فرعونِ مصر. اور اس کے بعد سرور کائنات کے بعد حکومت کس کی ہوئی؟ 85 سال بنو امیہ. ان کے بعد کس کی ہوئی؟ 250 سال بنو عباس. تو خدا قرآن میں کہہ رہا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں نے یہ زمین فاسق و فاجر کے لیے خلق نہیں کی، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں. اے میرے معبود، آدم سے آج تک اس زمین پر جو دین لے کر آئے ہیں، زمین کی مدت تو بہت طویل ہے، کئی بلین سال کہہ لیے، مگر اس زمین پر جب سے جس آدم کی نسل سے ہم ہیں وہ آدم آئے ہیں، اس آدم سے لے کر آج تک 7,500 سال. 7,500 سال میں حضرت داؤد نے مختصر سی حکومت کی، حضرت سلیمان نے مختصر سی حکومت کی، حضرت یوسف نے مختصر سی حکومت کی، حضرت موسیٰ نے مختصر سی حکومت کی، سرور کائنات نے مختصر سی حکومت کی، امیر المومنین نے مختصر سی حکومت کی، اور امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے مختصر سی حکومت کی. جب ان ساری حکومتوں کی مدت کو ملا لیں آپ، ایک فرعونِ مصر میں سے ایک فرعون کی حکومت کی مدت کے برابر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک فرعون کی حکومت کی مدت کے برابر حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی، حضرت سرور کائنات، حضرت موسیٰ، حضرت امیر المومنین، معصومین کی حکومت کو فاسق و فاجر کی حکومت کے مقابلے میں دیکھیں
تو فاسق و فاجرین کی حکومت، کفار و مشرکین کی حکومت، ظالم و ستمگر کی حکومت اس زمین کے اوپر ہزاروں سال، اور جبکہ اس کے مقابلے میں انبیاء الہی کی حکومت 100 سال بھی نہیں. اور خدا کہہ رہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ زبور میں ہم لکھ چکے کیا، من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے. میرے معبود 7,500 سال میں تو 500 سال بھی تو نے نیک بندوں کو نہیں دیے، 7,000 سال کا عرصہ ظالموں فرعون و نمرود و صدام و اس طرح کے افراد کو دیا. کہاں کب ہوں گے تیرے نیک بندے اس زمین کے وارث؟ سبحان اللہ، سبحان کب ہوں گے؟ یہ قرآن اگر آپ مانتے ہیں خدا کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، تو پھر ان آیات کی تعویل لے کے آئیے، آپ کے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف مکتبہ اہل بیت میں اس کی تعویل ہے. یہ سارے فرعونہ کی حکومت ایک طرف، معصوم میرے آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کی حکومت ہوگی کتنے عرصے؟ 309 سال. حضرت حجت کے بعد رجعت تھے، رجعت میں امیر المومنین امام حسین، امام حسن، سارے ائمہ آئے، ان کی حکومت کتنے عرصے؟ صرف امام حسین سلام اللہ علیہ کی حکومت اس زمین کے اوپر 55,000 سال. میں رجعت پر گفتگو نہیں کرتا اس وقت چونکہ وہ موضوع نہیں ہے. رجعت کے اوپر قرآن کریم کی آیات بھری پڑی، جیسے اس وقت حضرت حجت کی حکومت پر آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، بالکل رجعت کے عنوان پر بھی قرآن بھرا پڑا ہے کہ رجعت کیا مطلب، یعنی لوٹ کر آئیں گے ائمہ علیہ السلام. امیر المومنین کا یہ ارشاد ان لی کرۃ بعد کرہ، مجھے اس زمین پر یک کے بعد دیگر مسلسل آنا ہے، تو امیر المومنین آئیں گے. اس لیے حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی تو کون نماز پڑھائے گا؟ پتہ کون پڑھائے گا؟ حضرت حجت ہے، بولے تو حضرت حجت پڑھائے گا. جب حضرت حجت کی شہادت ہوگی تو کون نماز پڑھائے گا؟ اصول مکتبہ اہل بیت میں معصوم کی نماز صرف معصوم پڑھا. سبحان اللہ، یہ اصول ہے. جب حضرت عیسیٰ کی نماز حضرت حجت پڑھا چکے، اب کوئی معصوم نہیں ہے، آخری میرے 12 آقا ہیں، ان کی جب شہادت ہوگی تو ان کی نماز کے لیے کون آئے گا؟ سبحان اللہ. حجت امیر المومنین، مولا کائنات، اس پر رجعت پر اس وقت چونکہ گفتگو نہیں ہے، مگر حضرت حجت کی حکومت کو مان، حجت خدا کی حکومت. یہ جو قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، سورہ انبیاء، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا. یہ تو پتہ چلا آپ کو کہ لکھا کہ زمین کے وارث صرف اور صرف خدا کے نیک بندے ہوں گے، اور 7,500 سال بشر کی زندگی زمین پر جس آدم سے ہم ہیں اس کی زندگی 7,500 سال، جو شیخ عباس میں نے جو تاریخ لکھا ہے، اس 7,500 سال میں 500 سال بھی نیک افراد کی حکومت نہیں ہوئی. اور جبکہ فاسق و فاجر و ظالم و ستمگر کی حکومت 7,000 سال ہوئی. درست. اور قرآن یہ آیت اور دوسری آیت سورہ حدید آیت نمبر 25، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بالکل عبارت ذرا اختلاف ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کا ہدف صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس نہیں ہے. ان کا ہدف ایک مولوی کی طرح ایک مدرسہ کھول کے چند طلبہ کو تربیت دینا نہیں ہے. ان کا ہدف اس کائنات میں بشریت کے لیے ایک نظام نافذ کرنا، جس نظام میں انسان سے لے کر حیوان تک عدل کی زندگی بسر کرے. ہم نے ان انبیاء کو ہم نے ایک نظام دیا. وَلَقَدْ آیت نمبر 26 آیت نمبر 25 سورہ حدید، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان تمام رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، اسی آیت پر پوری کتاب حکومت اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی آیت پر پوری کتاب اسی آیت کے اوپر ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہاں نہیں کہہ رہا لِيَقُومَ النَّاسُ الصَّلَاةَ لِيَقُومَ النَّاسُ الزَّكَاةَ لِيَقُومَ النَّاسُ الْحَجَّ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ نماز قائم کریں، روزہ قائم کریں، حج قائم کریں.
قرآن کہہ رہا ہے 1,24,000 انبیاء کے بھیجنے کا ہدف صرف اور صرف یہ تھا کہ عدل قائم کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدل قائم کرے. جب قیام عدل کے لیے آئے ہیں انبیاء تو سوائے چند انبیاء کے جن کے میں نے نام لیے سارے انبیاء کیا عدل قائم کر سکے؟ خلیل خدا آگ میں کودے قیام عدل کی خاطر مگر قیام عدل نہیں ہوا. موسیٰ دریا میں کودے عیسیٰ آسمان پر چلے گئے. حضرت یوسف کنویں میں کودے مگر مختصر سی حکومت ملی تھی وہ بھی صرف اقتصادی وزیر خزانہ تھے اور چونکہ نظام انہی کے ہاتھ پہ تھا درست مگر عدل جو قائم کیا کہاں تک؟ صرف قاہرہ کی حد تک بس. یا دنیا اس زمانے میں قاہرہ کا نام تھا قاہرہ بس اس سے باہر ان کی حکومت نہیں تھی. تو ایسی صورت میں اس زمین کے وارث جب خدا کہہ رہا اس کے نیک بندے ہوں گے اور خدا کہہ رہا 1,24,000 انبیاء کو میں نے عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا اور اب تک ہم اس زمین پر ظلم و ستم و قتل و غارت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے تو کب ہوگا یہ عدل؟ کب ہوگا؟ پہلی بات یہ تسلیم تو کیجئے کہ ان آیات کی کبھی تعبیر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اتنا یہاں تک تو آئیے میرے ساتھ. کہیے قرآن جب کہہ رہا ہے تو یقیناً سچی کتاب ہے. ان آیات کی یقیناً ان آیات کی تعبیر ایک دن ہو جائے گی. اسی لیے میں نے عرض کیا جب خط لکھا وہاں سے کینیا سے وہابیوں کے ادارے جدہ میں جو ان کا پوری دنیا کو کنٹرول کرتا دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے نام سے وہابیت کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ پوری دنیا وہابیت کو کنٹرول کرتا ہے. 6 علماء ہیں جو ان کے نام پر خط لکھا کہ یہاں ہندوستان سے کوئی آیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا کہ ہندوستان میں مہدی آ گئے اور وہ دعوت دے رہا. تو اس ادارے سے معلوم کیا کہ مہدی کی حقیقت کیا ہے مہدی کون ہے اسلام میں ان کا کیا مقام ہے کہ کہاں سے آئیں گے ہندوستان سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے. تو 6 علماء نے ایک کتابچہ لکھ کے بھیجا. وہ کتابچہ بھی جس مومن نے مجھ سے پوچھا تھا کتاب قلم ہاتھ میں لے کے لکھ لے پلیز. جو کتابیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے. ایک تو مذہب اہل البیت کہ جس نے اب تک 1500 علماء کو ایسے شیعہ بنایا ہے وہ جب منبر پر جاتے ہیں تو سوائے تبرہ کے کچھ نہیں پڑھتے. مذہب اہل البیت. اب آپ مذہب اہل البیت لکھنے میں اتنی دیر کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. مذہب اہل البیت آیت اللہ سید شرف الدین موصلی مصنف آیت اللہ سید شرف الدین موصلی. دوسری کتاب آپ لکھ لیں بقائے دین میں اہل البیت کا کردار. بقائے دین میں اہل البیت کا کردار آیت اللہ مرتضیٰ عسکری. آیت اللہ مرتضیٰ عسکری. تیجانی کی پوری کتابیں نہیں لے سکتے تو ایک ضرور لے لیں ان کی دوسری کتاب تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. یہ ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. اس میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے وضو سے لے کر ہر اختلافی مسئلے پر بہت مختصر اور بڑی مدلل گفتگو ہے اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. ڈاکٹر تیجانی کی کتاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چوتھی کتاب اگر آپ کی ہمت ہے تو ضرور لیجئے گا اسلام میں عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انٹرنیٹ پر بھی ہے. انٹرنیٹ پر بھی اس کتاب نے ابھی تازہ مصر میں جامع ازہر کے تقریباً 10 علماء کو شیعہ کیا. ان میں سے ایک شہید بھی ہو چکا. گھسیٹ کے اس کو باہر نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جتنے اس کے ٹکڑے کیے تھے ہر ٹکڑے کے بدلے 10 اور شیعہ.
ابھی آپ نے دیکھا کل کراچی میں ایک سلیم نامی جوان شیعہ ہوا، اس نے گھر میں باب الحوائج کا علم لگایا، عزا خانہ قائم کیا، دروازے پر یا علی لکھا. کیا کیا؟ طالبان نے گھر میں گھس کے اس کے سر کو کاٹا، ذبح کیا، چوراہے پر لے جا کر اس کے سر کو ٹانگ دیا. آپ اسی قتل و غارت سے سمجھ لیجیے 1,24,000 انبیاء میں سے کس نے کس کا سر کاٹا؟ اگر فرعون سر کاٹتا تھا ابراہیم سر کو روکتے تھے، اگر ابراہیم روکتے تھے نمرود کاٹتا تھا، موسیٰ روکتے تھے فرعون کاٹتا تھا، شداد کاٹتے تھے. انبیاء الہی اسی ظلم سے نجات کے لیے آئے. تو اگر آج سر کاٹتا ہے، گھر جلاتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، تو آگ میں ڈالنا، سر کاٹنا، ذبح کرنا فرعون و نمرود و حامان کا کام ہے. تو اپنے کام سے ثابت کر رہا کہ تو فرعون ہے اور میں موسیٰ، یزید ہے اور میں حسین. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں حسین کے نام پر اپنے گھر کو لوٹا. مجھے فخر ہے اس بات پر، افتخار ہے. تو فخر کر لے یزید بن کے، کر لے. ذبح کیا سلیم اس جوان کا نام، تازہ شیعہ ہوا، ذبح کر کے اس کے سر کو ذبح کر کے کاٹ کے راستے میں اس کو ٹانگ دیا. بتائیں کس نے کس کا گوشت کھایا تھا؟ کائنات انسانیت میں پہلا شخص جس نے انسانی گوشت کھایا کون ہے؟ ہندہ معاویہ کی ماں. تو صاف طور سے گوشت کھا کے ثابت کر رہا کہ تو بھی اسی عورت سے ہے. نعرے حیدری. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، من بعد ذکر کا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری اس زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں، صرف میرے نیک بندے ہوں. لائیے ہاں، اگر آپ آل سعود کو نیک بندے کہیں، صدام کو نیک بندہ کہیں، اگر آپ ان سب کو نیک بندے، پھر یہ پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی اپنی حکومت کے خلاف روڈ پر آتے ہیں، وہ تو کم سے کم سعودیوں سے تو بہتر ہیں. آپ اپنی حکومت کے خلاف کیوں روڈ پر آتے ہیں؟ حرام ہے، نہیں مخالفت کیجئے. لوگوں نے، مسلمانوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا. جس کو بھی مسلمان ووٹ دے کے منتخب کرے وہ تیرا خلیفہ ہے. تیرے دین میں اس کی مخالفت حرام ہے. کل تک جس چیز کو حرام کہہ رہے تھا آج کیسے حلال ہو گئی؟ بات یہی ہے، دین کو سمجھنے میں ابھی بہت دیر لگے گی. کل علم بدعت، آج علم روڈ پر. کل نعرے بدعت، آج نعرے روڈ پر. کل جلوس بدعت، آج جلوس روڈ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری. ایک سورہ واقعہ قصص کی آیت نمبر 5، اس پر تفصیل سے گفتگو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر آپ ترجمہ ضرور ملاحظہ کیجئے گا. سورہ قصص آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں روئے زمین پر جن کو کمزور قرار دیا گیا، جنہیں کمزور کیا گیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نجعلہم ائمۃ، ہم انہی کو امام بنا، ونجعلہم الوارثین، ہم اس زمین کے وارث انہی کو بنا. بتائیے کس نے ضعیف قرار دیا؟ کس نے قتل عام کیا؟ قاتل کون؟ مقتول کون؟ مظلوم کون؟ ظالم کون؟ یہ تو تاریخ انسانیت ہے، اس میں تو آپ اس کی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کس نے کس کو قتل عام کیا؟ آج کون کس کو قتل کر رہا؟ تو میرے عزیز، قرآن سورہ قصص آیت نمبر 5، نورید، ہم چاہتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں نرید ان نمن، احسان کریں، کن پر؟ الذین استضعفوا فی الارض، ان پر جن کو زمین میں کمزور قرار دیا گیا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ائمہ قرار دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث قرار دیں۔ یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5، اس آیت کے بعد آیت نمبر 6، سورہ قصص کی آیت نمبر 6، اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جب ان کو امام بنائیں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور انہیں پورا تسلط دیں گے، پوری طرح طاقت و قدرت دیں گے، وہ زمین پر حکومت قائم کریں گے۔ جب زمین پر حکومت قائم کریں گے تو ہم غور کیجئے گا، ہم فرعون حامان کو، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم دکھائیں گے فرعون اور حامان اور ان کی فوج کو، ہم دکھا دیں گے، کانو خاطئین، تم غلط فہمی میں تھے، تم غلط، فرعون مر چکا، کھپ چکا، حامان دریائے نیل میں غرق ہو چکا، خدا کہہ رہا ہم دیں گے، یہ نہیں کر ہم نے دیا۔ حضرت موسیٰ سے متعلق ہو تو آیت کو یہ ہونا چاہیے ہم نے دیا، ہم نے دیا، اس لیے کہ آیت خاتم الانبیاء پر نازل ہو رہی ہے۔ تاریخی واقعے کو بیان کرے تو قرآن ماضی کا صیغہ استعمال کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مضارع کا صیغہ استعمال کر کے نرید، ہم چاہتے ہیں، نجعلہم الائمہ، ہم امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور اس زمین کے وارث بنائیں گے، اور ہم ان کو حکومت دیں گے۔ جب ان کو حکومت دیں گے تو فرعون و حامان کو دکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی فرعون و حامان کو مولا امام زمانہ قبر سے نکالیں گے تو ہم غلط نہیں۔ یہ سابقہ موسیٰ کے فرعون و حامان ہوتے تو گزر گئے، ان کو کیا دکھائے گا خدا؟ یہ اس امت کا کوئی فرعون و حامان ہے، اس امت کے فرعون و حامان کو خدا دکھائے گا کب؟ جب جس کو امام بنایا اس کو پوری قدرت و سلطنت و حکومت دے گا تو وہ نکالے گا، نکلو دیکھ لو جن کو تو نے کمزور بنایا، جس کے گھر کو تو نے آگ لگا دی تھی، دیکھ لے تو نے جن پر ظلم و ستم کیا تھا، آلے اب دیکھ لے۔ ولیت المتقین کی اس روایت کو چھاپ کو وہابیوں نے کتابچہ تشکیل دیا، فرات موسی صاحب لے کے آئے تھے حج سے، اب وہ مفت میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، قطعاً غلط ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ جس قدر صحابہ کی عظمت ہم مانتے آپ نہیں مانتے، صحابہ اور ہم، ان کی خاک پا بقول اقبال کے، ان کی خاک پا ہمارا سرما، ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہم تو صحابہ تو کیا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ان کی اولادوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ صحابہ یعنی صحابہ کی دو قسمیں، خود قرآن نے دو تقسیم کیا۔ پہلی قسم ساتھی، اس میں ایمان و اسلام و دین و اعتقاد کی قید نہیں۔ یوسف یا صاحب یا سجن، ایک نبی کہہ رہا ہے، ایک معصوم نبی کہہ رہا ہے، اے میرے جیل کے صحابیوں، جیل کے ایک نبی کے ساتھ جیل کے صحابیوں کے لیے دین قائد نہیں ہے تو غار والے کے لیے کہاں سے دین قائد ہے؟
پیغمبر تمہیں پیچھے سے پکار رہا اور تم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. سورہ آل عمران کی آیتیں کوئی تاریخ نہیں ہے, دعوت نہیں ہے, یہ تقریر نہیں ہے, یہ توہین نہیں ہے. اگر توہین ہے تو پھر قرآن کو اٹھا کر رکھ دیجیے, تلاوت نہ کیجیے, پھر قاری قرآن اور حافظ قرآن بن کر رمضان مبارک میں مسلمانوں کو نہ لوٹیے, نہ لوٹیے, رہنے دیجیے اس قرآن کو. کہ قرآن جس کی مذمت کر رہا ہوں ان آیات کو اٹھا لیجیے, ہٹا دیجیے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا پیغمبر تمہیں پیچھے سے پکارتا, تم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہو اور پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے ہو. کیا کریں گے آپ اس کو؟ کہاں لے جائیں گے؟ اور آپ دیکھ لیجئے جو گئے تھے ان سے سرور کائنات نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ سبحان اللہ. ایک صاحب جو 3 دن کے بعد آئے, ان سے پوچھا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ میں نے یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا گھوڑا کہاں لے کے جائے. جی ہاں, گھوڑا کہاں لے. کیسے جو شخص اپنے گھوڑے کو نہ سنبھال سکتا, وہ ایک گھوڑے کی باغ ڈور ہاتھ میں سنبھال نہ سکے. مسلمانوں کی بات, مسلمانوں کو سنبھالے, ایک گھوڑا تو نہیں سنبھالا جاتا کیسے؟ تو بہرحال میں ایک صلوات دیجیے. الذین, سورہ حج آیت نمبر 41, الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ جن کو جب زمین پر ہم حکومت دیتے ہیں تو وہ بلڈنگیں نہیں بناتے, وہ غلام پر غلام, کنیز پر کنیز نہیں خریدتے, مرتے وقت استبل میں 5000 گھوڑے نہیں چھوڑ کے جاتے, مرتے وقت 70,000 سونے کے اینٹوں کو تقسیم کرنے میں اولاد آپس میں نہیں لڑتی. ان مکنہ, اگر ہم ان کو حکومت دیتے ہیں, الذین ان مکنہ, وہ لوگ جن کو اگر ہم حکومت دیں فی الارض زمین پر, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے, وآتوا الزکاۃ, وہ اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی ہے تو وہ بھی دے دیتے, وہ بھی حالت رکوع میں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, امر بالمعروف کرتے ہیں, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, نہی عن المنکر کرتے ہیں, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف. میں انہی آیات پر اکتفا کرتا ہوں, میں نے کوئی تفسیر نہیں, صرف آیات کا ترجمہ پیش کیا, اس کی تفسیر ہے. اس سورہ قصص کی آیت کی تفسیر میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسری تفاسیر کے حوالے سے بھی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جن کو کمزور قرار دیا گیا, کون ہے کمزور, کن کو کمزور قرار دیا گیا, کون ہے جن کو خدا امام بنا, کون ہے جن کو اس کائنات کی پوری حکومت ان کے حوالے کر, کون ہے جن کو اگر حکومت دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, عدل قائم کرتے ہیں. کون وہ حامان ہو, وہ فرعون و حامان کون ہے کہ جن کو خدا دکھائے گا وہ کون ہے؟ اس وقت تو میں کہہ گیا, مگر کیا واقعا میں نے ایسے ہی اپنی طرف سے کہا آپ سے داد لینے کے لیے؟ یہ ذہن میں رکھیے, واللہ باللہ منبر میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو میرے لیے محراب کی حیثیت. اگر محراب میں میرے لیے عدالت شرط ہے تو منبر پر اس سے زیادہ شرط ہے. محراب پر خاموشی سے نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں, منبر پر اتنا سارا مجموعہ اور خواتین الگ سے سن رہی ہیں اور الگ سے یہ بات پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. یہاں جھوٹ بولنا روایت کے حوالے سے, آیت کے حوالے سے خدا, رسول, ملائکہ لعنت بیچتے ہیں, مگر وہ حقائق جو تاریخ میں بنوئے نے خاک ڈالا, اب جب نکال بیان کیا جاتا تو اموی تڑپ جاتے ہیں. وہ حقائق جن پر پابندی تھی, اف کرنے پر زبانیں بدھی سے نکال دی جاتی تھی, وہ کون سے حقائق تھے جس پر حجر ابن عدی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے؟ وہ کون سے حقائق تھے جن کی بنیاد پر میثم تمار
آخر میں زبان گدی سے نکالی گئی اور آخر میں ذبح کر دی گئی. وہ کون سے حقائق تھے جو اس شخص کے سینے میں تھے جو تڑپ کے تقے دار پر کہہ رہا تھا کوفے والو رونا چھوڑ دو اس لیے کہ عنقریب جو میرے سینے میں ہے مجھے درد اس کا درد نہیں کہ میرے بازو کاٹ دیے گئے, مجھے درد میری ٹانگوں کا نہیں ہے, میرا درد سب سے بڑا درد یہ ہے علم الہی سے جو علم لیا ہے علی کے سامنے وہ علم سینے میں لے کے جا رہا ہوں. کوئی ملے آ جاؤ مجھ سے سنو. میں سمت تمار شہادت کے آخری جملے تختہ دار پر وہ کون سا علم تھا کمیل ابن زیاد کون سا علم تھا اس کے پاس. حجاج بن یوسف بلا کر اس سے پوچھتا ہے قمبر مولا کے غلام وہ کون سا علم تھا اس کے پاس. ان کے پاس کیا علم تھا امیر المومنین کا کہ جس کی وجہ سے خاص طور سے ظالم جس طرح سے امام سے ڈرتا تھا اسی طرح سے امامت کی بارگاہ میں جس کی تربیت ہوئی تھی اس سے بھی اسی طرح سے ڈرتا تھا. اس سے کیوں ڈرتا تھا؟ اس کے پاس کیا طاقت تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے ظالم لرزبہ اندام تھا؟ یعنی میثم تختہ دار پر جا کر بازو ٹانگے کٹ جائیں اسے احساس نہ ہو. عبید اللہ بن زیاد دارالامارہ میں بیٹھ کر یہ پوچھتا رہے ابھی میثم کو مارا ابھی نہیں مارا کیا ابھی زندہ ہے. یعنی ظالم دارالامارہ میں بیٹھ کر لرز رہا ہے. تختہ دار پر جانے والے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا طاقت تھی میثم کے پاس, وہ کون سا علم تھا. خدا کی قسم یہ معارف و حقائق اگر پوری طرح کھل کے سامنے آ جائیں جو کہ حجت خدا کی زندگی میں سب کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ کس نے کیا کیا تھا اس وقت پتہ چلے گا. اس وقت یعنی اب افسوس کا مقام ہے جو شہزادی کونین جس کے دروازے پر دن میں 9 دفعہ رسالت سلام کے لیے آئے وہ در و دیوار کے بیچ میں تڑپ کے گر کے آواز دے اب یا عباس سبت علیہ مسائب الوحنا. بابا جس دروازے پر دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آتے تھے وہ مجھ پر گرایا جا چکا ہے. بابا کیا یہ روایت صرف شیعوں نے نقل کی ہے؟ امام مجھے حیرت ہوئی جب میں نے یہ کتاب خریدی. علامہ جوینی مسجد الحرام کے پیش نماز سے سن 600 ہجری اس کے بعد مسجد خاتم الانبیاء کے پیش نماز تھے. شافی پہلے مالکی تھے بعد میں شافی مذہب ہوئے تھے. امام جوینی فرائد السنتین عربی میں ہے. جس وقت میں نے اس واقعے کو پڑھا اس میں شہزادی کونین کا پھر میں نے سلیم ابن قیس یہ روایت آپ اس کتاب کو نوٹ کیجئے گا. سلیم ابن قیس ہلالی میرے امام ششم کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے گھر یہ جملہ میرا نہیں سابقہ کتابوں کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کتاب کے بارے میں امام صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. یہ کتاب اردو میں آ چکی ہے. سلیم ابن قیس ہلالی جس نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کے کتاب لکھی تھی. امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے یہ کتاب لکھی تھی. سلیم ابن قیس ہلالی اردو میں آ چکی ہے. اس میں پورا واقعہ شہزادی کونین کا پورا واقعہ دروازہ کیسے گرا. تو اب میں یعنی عجب ہے ظالم ظلم کرے اور مظلوم اف بھی نہ کر سکے. ظالم جو چاہے کر لے اور مظلوم ظلم کا بیان بھی نہ کر سکے. کیا بنو عباس کا دور ہے؟ کیا بنو امیہ کا دور ہے؟ کیا اب بھی ہم اف نہ کریں؟ کیا اب بھی ہم شہزادی کی بارگاہ میں کچھ نہ بولیں؟ ٹھیک ہے جو ہو چکا اس طرح سے ہے. ایسا ہے تو پھر یہ عزاداری پھر یہ ماتم پھر یہ مجلس یہ کہہ کے لیے عزاداری کا اصل ہدف ظالم کو برہنہ کرنا مظلوم کی مدد کرنا. عزاداری کا ہدف یہ ہے. حسینیت پیغام حسینی ہے یہ. تو بس میرے عزیز 2 جملے آقا زین العابدین کے مسائل کل مجھ سے پورے نہیں پڑے گئے چونکہ آپ جانتے ہیں ہستی ایسی ہے. امام ششم نے فرمایا البقاؤن 5 کائنات میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں. یعقوب ہیں, یوسف ہیں, شہزادے کونین ہیں
اور ان میں سب سے زیادہ رونے والے میرے آپ کے چوتھے امام ہیں. 35 سال ہم آپ 10 دن روتے ہیں، اس کے بعد ہفتے میں مہینے میں کوئی مجلس ہوئی جا کر کھانا سامنے آئے تو رو، پانی سامنے آئے تو رو، جب کسی معصوم بچے کو دیکھتے تو روئے. جس وقت منہال نے یہ کہا مولا سب سے زیادہ ظلم و ستم آپ پر کہاں، تو 3 دفعہ حضرت نے فرمایا الشام. منہال کو تعجب ہوا، نے کہا مولا خاندان پورا کا پورا شہید ہوا کربلا، خیمے جلے کربلا میں. جب کربلا کا نام لیتے تھے تو درست حضرت روتے تھے. حضرت روتے بھی تھے تو کس بات پر روتے تھے؟ حضرت کربلا کے واقعے پر روتے تھے ضرور، ہاں روتے تھے، مگر جب سکینہ یاد اور جب کل میں نے عرض کیا جب آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ کے سامنے جب کسی معصوم بچے کو لگا مولا دست مبارک تھے تو غور سے بچے کی طرف دیکھتے اور کچھ بولے بغیر معصوم بچے کو سامنے دیکھ کر میرے آپ کے چوتھے امام بہار کے بارش کی طرح روتے تھے. اور وہ صاحب جو بچے کو لے کے آتے تھے وہ پچھتاتے تھے میں کیوں لے کے آیا، تو پوچھتے تھے. حضرت طول تاریخ میں امام ششم سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے، چند دن نہیں آئے، 3-4 دن کے بعد جب آئے تو حضرت نے پوچھا تم 3-4 دن نہیں آئے، تمہیں پتا ہے تم جتنی ہم سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہو. تم جب نہیں آتے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تم کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے، کوئی نہیں تھا، میں اپنی بیوی کی مدد کر رہا. تو حضرت نے پوچھا بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا. جانتے حضرت نے کیا کہا؟ دیکھو فاطمہ رکھا ہے نا، ہاں مولا فاطمہ رکھا. دیکھو تم نے فاطمہ رکھا پھر تماچے نہیں مارنا. پھر اس بچی کو مارنا نہیں، تم نے نام فاطمہ رکھا. اسی طرح سے جب آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ کو ایک مومن اپنے بیٹے کی شادی میں لے کے گیا، جیسے مجمع تھا، پورا قبیلہ تھا، 10 دفعہ آپ سن چکے ہیں. ایک دن میرے چوتھے امام کے جب بیٹے کو بلایا دلہا بنا تو سہرا بنا کے لے کے آیا، دست مبارک پہ دیا، مولا اپنے دست مبارک سے اس کے ساتھ صاحب خانہ کہتا سہرے کو ہاتھ پہ لیا، سہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فبکا شدت سے رونے لگے. آقا خانہ جب سب کے سب رونے لگے، جب آقا سے ناظرین روتے تھے تو در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی. جب سب رونے لگے ایک مرتبہ صاحب خانہ نے دیکھا مولا زین العابدین سر مجلس نہیں ہے، کھڑے ہو گئے کہ مولا کہاں گئے. پورا گھر رو رہا تھا، کھڑے ہو گئے کہ مولا گئے کہاں. دیکھا جہاں جوتیاں اتاری جاتی گئے، جا کر چندوں پر سر رکھ کے کہا اے صاحب خانہ جب تمہارے رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو میں نے دیکھا میری دادی زہرا یہاں کے بیٹھی، میں اپنی دادی کو دیکھ کے یہاں آیا ہوں. سر محفل عباس ظلم نے میرے آقا سے جب پوچھا منہال نے بولا شام میں کون سا ظلم ستم ہوا، حضرت نے فرمایا منہال راہ خدا میں کٹ ہماری عظمت ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا جس وقت تیرے دربار سے
دربار یزید کے سامنے کھڑی ہو کر میری پھوپھی نے کہا بیٹی سجاد بڑا ہوا دربار ہے کیسے نہیں کہ بیٹی دربار میں میں نے کہا پھوپھی اماں یہ امتحان کی آخری منزل ہے چلیے داخل ہو جائیے تو ایک مرتبہ دروازے پر کھڑی ہو گئی نجف کا رخ کر کہا بابا آپ کی بیٹی دربار یزید میں جا رہی ہے نامحرموں کا دربار ہے جب ہم اندر داخل ہوئے تو منہال بھی نے دیکھا یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ تخت سے اترا جب ہم ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے اس نے آ کے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے جب سب نے کہا یہ علی بن حسین ہے یہ ام کلثوم ہے یہ ان کی کنیز فضہ ہے اور پیچھے خواتین کے پیچھے بالوں میں سر چھپا کے بیٹھی ہوئی یزید نے پوچھا یہ کون کہا یہ علی کی بیٹی زینب جس وقت میری بیٹی کا نام سنا تو پس پردہ سے ہندوا زینبا کہتی ہے دربار میں آگے یزید نے دیکھا ہندہ دربار میں آگے تو کہا ہندہ مجھے پتا تو حسین سے محبت کرتی ہے بے شک حسین پر بولے مگر نامحرموں کا دربار ہے چلی جا تو اپنے سر پر چادر اوڑھ کر آ جا تو ایک مرتبہ نے بات سنا ہٹ جا یزید چھوڑ دے مجھے جس دروازے نے میرے سر پر چادر اوڑھائی تھی ان کی چادریں تو نے چھینی میرے پر چادر ہٹ جا ہٹایا اے منہال میں نے دیکھا ہندہ نے پوچھا کہاں میری شہزادی کہاں تم نے میری شہزادی کا نام کیسے لیا وہ جب دوڑ کر گئی تعارف کرانے والے نے کہا ہندہ یہ کھڑی ہے شہزادی کے قدموں پر ہندگی نے کہا شہزادی عباس کہاں حسین کہاں تھے شہزادی نے ہندہ سے فرمایا میرے زخموں میں اضافہ نہ کر ہٹ جا جس بہن کے عباس بھائی ہوتے تو وہ بازو میں رسی باندھ کے یہاں نہ آتی تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ہندہ پلٹ کے نہیں جاتی ہے تو یزید دوڑ کے آیا اس نے اپنی ابا میرے چوتھی وہاں پر باتیں منہال جس وقت یزید نے اپنی ابا ہندہ کے سر پر ڈال دی تو میں نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی بابا میرے دوست پر تو ابا بھی نہیں ہے بابا میرے دوست پر ابا ہوتی تو میں اپنی پھوپھیوں کے سر پر ڈال دیتا بابا ماتم حسین